السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو MCPS آن لائن کلاس۔ پیارے بچیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچیاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیریت سے ہوں گی۔ بچیوں، میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو ایک نیا سبق جس کا نام تھا آپ تک پہنچایا تھا، جس کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کا نام تھا سونے کا چوہا۔ سبق نمبر 14، سونے کا چوہا۔ اس کا خلاصہ، اس کا ورڈ میننگ، مشکل الفاظ میں نے آپ تک پہنچا دیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچیاں اس نئے سبق کے مشکل الفاظ کو پڑھ کے لکھ لیا ہوگا اور سبق کا خلاصہ سن لیا ہوگا، اچھی طرح سے کئی بار سنا ہوگا۔ آج میں اسی سبق کا سوال و جواب لے کر آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں۔ تو آئیے ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی اس سوال کو پڑھیے پیچھے اور سمجھنے کی کوشش کریے، جواب یاد رکھنے کی کوشش کریے۔ سوال ہے، سومدت کی ماں کے ساتھ اس کے رشتہ داروں نے کیا سلوک کیا؟ جواب، سومدت کے والد کی موت کے بعد اس کے رشتہ داروں نے اس کی ماں سے سب کچھ چھین لیا۔ سوال نمبر 2، 16 سال کا ہونے پر سومدت سے اس کی ماں نے کیا کہا؟ جواب، جب سومدت 16 سال کا ہو گیا تو اس کی ماں نے اس سے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تم ایک تاجر کی اولاد ہو، تمہیں اپنے باپ کی طرح ہی کوئی کاروبار کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، تاجر دوسرے نوجوان پر غصہ کیوں کر رہا تھا؟ جواب، نوجوان کو تاجر نے کاروبار کے لیے کافی روپے دیے تھے جن سے وہ نہ کوئی منافع کما سکا بلکہ اصل رقم بھی گنوا بیٹھا، اس لیے تاجر نوجوان پر غصہ ہو رہا تھا۔ سوال نمبر 4، سومدت کس طرح شہر کا امیر آدمی بن گیا؟ جواب، سومدت اپنی ہوشیاری، محنت اور لگن سے کاروبار میں تیزی سے ترقی کرتا گیا اور کچھ سالوں میں ہی اس کا شمار شہر کے امیر تاجروں میں ہونے لگا۔ سوال نمبر 5، سومدت نے تاجر کو سونے کا چوہا کیوں دیا؟ جواب، سومدت نے تاجر کو سونے کا چوہا اس لیے دیا کہ اس کی بات مرے چوہے سے بھی پونجی کما سکتا ہے، مرے ہوئے چوہے سے بھی پونجی کر سکتا ہے۔ یہ بات نے سومدت کو راہ دکھائی تھی جس کی بدولت وہ شہر کا امیر تاجر بن گیا۔ یہ سوال و جواب ہو جانے کے بعد دیکھیے اسی سبق کا نیچے دی ہوئی خالی جگہوں کو بھریے۔ تو دیکھیے 1 نمبر میں کیا بھرا ہوا ہے؟ ایک بار اچانک ایک مالدار سوداگر کی موت ہو گئی۔ نمبر 2 پہ دیکھیے وہ کسی دوسرے نوجوان پر غصہ اتار رہا تھا۔ نمبر 3 پہ دیکھیے سومدت نے جو کے دانوں کو خوب پیس لیا۔ 4 نمبر پہ دیکھیے سومدت نے یہ لکڑیاں بازار میں بیچ دیں۔ 5 نمبر میں دیکھیے امیر تاجر سومدت کی کہانی سن کر بہت خوش ہوا۔ اسی سبق کا 4 نمبر دیکھیے کیا لکھا ہے؟ نیچے دیے ہوئے لفظوں کے واحد لکھیے۔ اوپر والی لائن جمع ہے، اس کے نیچے جو خالی جگہ ہے اس میں واحد لکھا ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر پڑھتے ہیں۔ اموات جمع ہے، اس کا واحد ہے موت۔ تعلیمات جمع ہے، اس کا واحد لکھنا ہے آپ کو تعلیم، جو آپ کو لکھا ہوا نیچے دکھائی دے رہا ہے۔
احسانات احسان، معلومات معلوم، جوابات جواب۔ اب نمبر 5 میں دیکھیے کیا کرنا ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو مثال کے مطابق بدل کر لکھیے۔ مثال دیکھیے کیا ہے، مثال والی لائن، رشتہ رشتے، رشتہ رشتے۔ اب یہاں نیچے لکھا چوہا، آپ کو کیا لکھنا ہے، چوہے۔ کیسے لکھنا ہے دیکھیے، سرمایہ سرمائے، کیسے لکھنا ہے دیکھیے، لمحہ لمحے، مشورہ مشورے، روپیہ روپیے، پیسہ پیسے۔ یہ کرنے کے بعد اسی سبق میں دیکھیے 6 نمبر، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو مثال کے مطابق بدل کر لکھیے۔ یہاں مثال دیکھیے، مکار سے کیا لکھا انہوں نے، مکاری، اور آپ کو کیا کرنا ہے، لالچ سے لالچی، کاروبار سے کاروباری، بیوپار بیوپاری، ہوشیار ہوشیاری۔ نمبر 7 میں دیکھیے، اس سبق میں لفظ احسان مند استعمال ہوا ہے۔ کیا، احسان مند، صرف آپ کو مند لکھنا ہے ہر لفظ کے ساتھ۔ دیکھیے اس کا مطلب ہے احسان ماننے والا۔ اسی طرح نیچے دیے ہوئے لفظوں کو بدل کر لکھیے۔ دولت لکھا ہے، اب یہاں دولت بھی لکھا ہے اور کیا لکھا ہے، مند، تو کیا پڑھا جائے گا اس کو، دولت مند، فکر مند، ضرورت مند، حاجت مند، خواہش مند۔ تو دولت، فکر، ضرورت، حاجت، خواہش، تو یہ تو سامنے ادھر لکھا ہوا پہلے لائن میں، اور ادھر اسی کو دیکھ کر لکھنے کے بعد آپ کو سب کے ساتھ کیا لکھنا ہے، مند، میم نون دال، مند۔ میں آپ تمام بچیوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق جس کا نام تھا سونے کا چوہا، اس کا سوال و جواب، خالی جگہ، متضاد الفاظ، واحد و جمع اور بدل کر لکھیے، یہ سارا آپ اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں گی، اور آپ اس سب کو نوٹ بک میں اپنے پڑھ پڑھ کے نوٹ کر لیجئے۔ آپ کو بہت اطمینان سے یہ سارے کام کرنے ہیں اور اچھی طرح سے سمجھ کر کرنا ہے۔ پھر بھی اگر کسی بچی کو سمجھنے میں کوئی کٹھنائی ہو تو وہ مجھے کال کر کے پوچھ سکتی ہیں، انشاءاللہ میں اس کی مدد کروں گا۔ اللہ حافظ۔